بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے بحث امامت یعنی مقصد خامس میں، جس میں سے ہم نے مقصد خامس کے مسئلہ اولا سے بحث کیا اور وجوب نصب امام پر ادلہ پیش کیے۔ اس کے بعد ہم پہنچے مسئلہ ثانیہ میں، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں عصمت امام سے۔ سب سے پہلے ہم نے عصمت کی تعریف، پھر عصمت اور عدالت کے درمیان جو فرق ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے عصمت کے اوپر جو ادلہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ان کے اقسام، اور جس میں سے خصوصی چند ادلہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ادلہ عصمت امام پر ادلہ عقلیہ ہے، اور دوسری قسم انشاءاللہ جو ہم بعد میں ذکر کریں گے وہ ادلہ نقلیہ ہوگا۔ تو ابھی یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے ادلہ عقلیہ کے بارے میں، اس میں سے آج ہماری ہے چوتھی دلیل عصمت امام کے اوپر ادلہ عقلیہ میں سے الرابع۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ لو وقع منہ المعصیہ، اگر امام سے معصیت سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ لزم نقض الغرض من نصب الامام، یعنی الغرض من نصب الامام، امام کو نصب کرنے کی جو غرض و غایت اور فلسفہ ہے وہ نقض ٹوٹ جائے گا، یعنی نقض غرض لازم آئے گا۔ یعنی جس مقصد اور فلسفے کے لیے آپ کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے جو لوازمات ہے اس کو آپ، اس کے جو موانع ہے اس کو روک نہ رہا ہو، تو گویا کہ آپ اپنے نقض غرض کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص، ایک فرد دیا جلانا چاہتا ہے، دیا جلانا چاہتا ہے، یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ دیا جلانے کی یہ ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ دیا جلائے جائے۔ مثلا آندھیاں چل رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، اور ادھر سے یہ فرد، یہ شخص اپنے لائٹر کے ذریعے سے یا ماچس کے ذریعے سے کوشش کر رہا ہے کہ دیا جلائے، لیکن دیا جل نہیں رہا بلکہ بجھ جاتا ہے، ہوا کی وجہ سے جلنے ہی نہیں دیتا، شمع نہیں اٹھ رہا۔ تو اگر یہ بندہ حقیقت میں دیا جلانا چاہتا ہو تو اس کے اوپر ضروری ہے کیا کرے؟ یہ بندہ ایسا کرے کہ آئے سب سے پہلے اس کے ارد گرد جو ہوائیں چل رہی، جو آندھیاں چل رہی، اس کو روکے۔ وہ کس طرح روکے؟ کوئی مانع کھڑا کرے، کوئی دیوار کھڑا کرے، یا کم از کم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کے طرف آنے والی ہواؤں کو یا کسی کاغذ کے ذریعے سے اس کو روکے۔ جب ہواؤں کا، آندھیوں کا آنا ختم ہو جائے، مانع کو رفع کرے۔ مانع کیا ہے؟ ہوائیں جو دیا جلنے نہیں دے رہا۔ جب اس مانع کو آپ اٹھائیں گے تو اس مانع کو اٹھانے کے بعد پھر آپ مقتضی کو وجود دے دیں۔ مقتضی کیا ہے؟ پھر آپ اپنا لائٹر سے آگ جلائے، ماچس سے آگ جلائے، تب عقلا کہے گا کہ یہ بندہ عاقل ہے اور اس نے مانع کو رفع کیا ہے اور مقتضی کو وجود دی ہے۔ لہذا آپ حقیقت میں اس دیا جلانے میں فلسفہ کا ریاکہ ہے کہ آپ حقیقت میں دیا جلانے والا ہوگا اور آپ کا غرض حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہ کرے، مانع کو رفع نہ کرے، یعنی آندھیاں تو چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آندھیاں تو چلنے دو، میں آندھیوں کو نہیں روکوں گا، میں ہواؤں کو نہیں روکوں گا، میں مانع کو دور نہیں کروں گا، اپنے اسی روش پہ ہی میں چلتا رہوں گا،
اور وہ کیا کرے، ماچس کی تلیاں جلاتے رہے، لیٹر جلاتا رہے، مگر کبھی بھی وہ شمع قائم نہیں کر پائے گا، کبھی بھی وہ روشنی نہیں دے پائے گا، روشنی اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسی طریقے سے ادھر اندھیار چل رہے اور وہ موانع کو روکے بغیر شمع جلانے کی کوشش کرے اور اس کی کوشش تا قیام قیامت تک ہو، پھر بھی کبھی یہ شمع نہیں جلا پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس معنی کو رفع نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے مورد بحث میں کہ جہاں پر امام کو نصب کر رہا ہے تو نصب امام کے ساتھ جو مانع ہے وہ امام سے معصیت کا سرزد ہونا ہے۔ اگر امام معصیت کرتا رہے، اگر امام سے امکان سرزد معصیت کو آپ ختم نہ کرے تو امامت کا یہ سلسلہ قیامت تک رہے، اس کے جو مقصد ہے ان میں سے کوئی غرض اور مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جب مقصد اور غرض حاصل نہیں ہوگا تو اس کا یہ فعل لغو ہوگا، اور اس طرح کا لغو فعل اللہ تعالیٰ کبھی انجام نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امام سے غلطی اور معصیت سرزد کبھی نہیں ہوتی، اور اسی نہ ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عصمت کہتے ہیں۔ بس یہاں پر مقدمہ یہ ہے، یعنی صغرا یہ ہے یا مقدم یہ ہے کہ اگر معصوم سے یا اگر امام سے معصیت سرزد ہو جائے تو یہ نقض غرض لازم آتا ہے اس سے، والتالی باطل، تو اس کا تالی یعنی لازمہ نقض الغرض، یعنی یہ تالی ہے، یعنی نقض غرض لازم آنا باطل ہے۔ حل مقدم مثلو، پس مقدم بھی اسی طرح ہوگا، یعنی مقدم بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ جہاں پر تالی باطل ہو وہاں پر مقدم بھی کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ یہاں پر مقدم کیا ہے؟ یہاں پر مقدم یہ ہے کہ معصوم سے، یعنی معصوم سے آپ نہ کہیں، معصوم تو بعد میں، یہ تو ہمارے مفروضے کے خلاف ہے، یعنی امام سے معصیت کا سرزد ہونا کیا ہے؟ باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ اب آپ جب لازمہ کہیں، آپ کہیں کہ معصیت کے سرزد ہونے سے غرض لازمہ آتا ہے، تو ان کے درمیان کیا لازمہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیان الشرطیت، ان دونوں کے درمیان جو لازمہ اور شرطیہ ہے اس کا بیان کچھ یوں ہے کہ ان الغرض من اقامتہ، امام کو نصب کرنے کا جو غرض اور مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انقیاد الامت لہو، کہ لوگ اس امام کی پیروی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو، اس وصی کو، اس امام کو، اس خلیفے کو اس لیے نصب کیا تاکہ لوگ آ کر اس کی پیروی کریں۔ جب لوگ اس کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر تک صحیح معنوں میں پہنچے گا۔ وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، اور اوامر امام کو انجام دے دے، وَأَتْبَاعِهِ فِي مَا يَفْعَلُهُ، اور اس امام کی پیروی کرے ان چیزوں میں، ان اوامر میں جو امام انجام دے رہا ہے۔ پس فَلَوْ وَقَعَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْهُ، اگر اس امام سے معصیت سرزد ہو جائے تو لم یجب شیء من ذالک، ان میں سے کوئی بھی چیز امت کے اوپر واجب نہیں ہوگا، یعنی انقیاد واجب نہیں ہوگا۔ امام جو فعل انجام دے رہا ہے اس کی پیروی کرنا، یا وہ کوئی حکم دے رہا ہے اس کی پیروی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ جب واجب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مناف لنصبہ، جب ایک امام ہے وہ امر دے رہا ہے لیکن وہ معصوم نہ ہونے کی بنا پر اچھے کاموں کا امر نہیں دے رہا بلکہ برے کاموں کا امر دے رہا ہے، جب برے کاموں کا امر دے رہا تو اس کی اتباع ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ جب اتباع واجب نہیں ہے تو اس امام کے نصب ہونے کا کیا فائدہ جس کی پیروی لوگوں پر واجب نہ ہو، جس کا کہنا ماننا ہمارے اوپر واجب نہ ہو۔ ایسے امام کے نصب ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے، بلکہ نصب ہونا یہ قبیح ہے۔ کیوں؟
ان کے ایسے امام کو نصب کریں گے تو گویا کہ اس کی اتباع لوگ نہیں کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے تو اس کی ذلت ہو جائے گی، اس امام کی تحقیر ہو جائے گی۔ امام کی حقارات اور ذلت اور مخالفت یہ جائز نہیں ہے۔ اب اسی چوسے علی کو جو کہ الفین میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کی عبارت ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ نصب امام کی غرض و غایت ہی وہی ہے جو بعثت انبیاء کی غرض و غایت ہے، یعنی بعثت انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ لوگ صحیح راہ پر چلے۔ تو جب انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا تو ائمہ علیہ السلام چونکہ نائب امام ہے، نائب انبیاء ہے، تو لہذا ائمہ کا وہی فرائض ہے جو انبیاء کے فرائض ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق صرف اس قدر ہے کہ نبی کو خداوند عالم کی طرف سے وحی بغیر واسطہ بشر ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹ اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے رسول پر، لہذا وہ تشریع کے مراحل کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ اور امام بواسطہ نبی احکام الہی بیان کرتا ہے، یعنی نبی تمام احکامات اب ایک امام کو، ایک خلیفے کو، اپنے جانشین کو تلقین فرما چکا ہوتا ہے، اور ان احکامات کو بیان کرنا جو نبی سے القاء کی ہے بالفاظ دیگر بواسطہ نبی تمام احکامات الہی و دینی اس امام کے پاس موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بیان کرنا اس امام کی ذمہ داری ہے۔ بالفاظ دیگر نبی خدا کی طرف سے شریعت لاتا ہے اور امام اس کی تشریح و توضیح کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا جن دلائل و براہین کی وجہ سے نبی کے لیے عصمت کا ہونا لازم ہے، انہی حجج و براہین کے لحاظ سے امام کے لیے عصمت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا جتنے ادلہ ہم نے عصمت نبی کے لیے بیان کیا تھا کہ اگر نبی معصوم نہ ہو تو لوگوں کا نظام نبوت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ جب لوگوں کا نظام نبوت سے اعتماد اٹھ جائے، جب لوگ اس کی مخالفت کرنے لگے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے تھے وہ کیا ہوگا؟ لغو ہو جائے گا۔ جب لغو ہو جائے گا، لغو ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ انجام دیتا رہا یہاں تک کہ نبوت کے سلسلے کو خاتم الانبیاء تک پہنچایا، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے افعال لغو انجام دیا ہو، ایسا لازمات ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ بلکہ درست نہ ہونا کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اور اس سے ذات باری تعالیٰ کی عدالت، حکمت ان چیزوں پر حرف آتا ہے۔ اور نہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قبیح بلکہ ایک عام انسان، ایک عاقل، ایک فرد کامل کے لیے بھی یہ چیز عیب نہیں تو اچھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسی تصور اور نظریے کا قائل ہو جائے۔ تو لہذا جب امام کے لیے سلسلہ ہے تو یہ سلسلہ صرف امام تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہی چیز نبی کے لیے محسوس نہیں بلکہ امام کے لیے بھی ہے۔ یعنی اگر امام نصب ہو لیکن وہ اپنے معصوم نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کا اس سے اعتماد اٹھ جائے اور ہدایت میں اس کی طرف رجوع نہ کرے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اس کو نبی اور امام مبعوث کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب فلسفہ اور غرض و غایت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہویت کی نسبت جائے گی، اور یہ درست نہیں ہے۔ تو لہذا امام اور نبی کا معصوم ہونا ضروری اور لازم ہے تاکہ بیان شریعت و تقسیم اموال، بیان شریعت یہ بھی نبی امام کی ذمہ داری ہے، تقسیم اموال، مال امام، مال زکوٰۃ
اموال الیتامہ وغیر ذالک، اسی طرح بیت المال، ان تمام کی تقسیم کی ذمہ داری امام کی ہے، اور اجراء حدود الہی وغیرہ بھی یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے، اور ان تمام میں کسی قسم کی ظلم اور زیادتی واقع نہ ہو، لہذا امام کا عصمت کے قائل ہونا ہماری اولین فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اللہ کی ذمہ، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔